الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ڈھانپا اور یہ دعا فرمائے کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی آلودگی کو آپ دور فرما دیں۔ اس میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم عنہا، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ڈھانپا اور یہ دعا فرمائی۔ یہ آیت جو میں نے پہلی بھی آپ کے سامنے پڑھی نا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ ان کو پاک کر دے گا، اللہ نے ان کو پاک کر دیا گویا، ان کی تطہیر کا بیان ہے۔ پھر دوسری آیت جو پڑھی اس میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ کیا شان نزول ہے جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ یعنی کہ بد دعا کرنے، یہ ایک طریقہ ہوتا تھا بد دعا کرنے کا، فیصلہ کیا جاتا تھا اس کے ذریعے سے، تو مباہلہ کا جب مرحلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ بھائی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اپنے نواسوں حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کو اس آیت میں گویا کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور امام حسن کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر قرآن کی آیت نے گویا بیٹے قرار دیا کہ اس قدر محبت تھی۔ تیسری آیت جو پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی شان ہے یہ کہ جب انہوں نے اور ان کے بچوں نے یعنی امام حسن اور حسین نے مسلسل 3 روزے اس حالت میں رکھے کہ صرف پانی پر افطار کیا، اور جو اپنا کھانا تھا وہ انہوں نے ضرورت مندوں کو میں تقسیم کر دیا، انہیں کھلا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے جو یہ اعمال ہیں نا، ان کی بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین یہ تو جنت کے گویا نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انہما ریحانتای من الدنیا، کہ میرے تو حسن و حسین جو دونوں ہیں نا، یہ دنیا میں گویا میرے لیے خوشبودار پھول ہیں دونوں، جو کوئی ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا گویا وہ رب سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا یعنی کہ نفرت کرے گا تو وہ گویا مجھ سے نفرت کرے گا، جو مجھ سے نفرت کرے گا گویا وہ رب سے نفرت کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا دونوں بھائی نا ایسے کھیل رہے ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، تیز دھوپ چڑھی ہوئی ہے اور کھیل رہے ہیں وہاں دھوپ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا تو ایک ذرا تیز لہجے میں نا کہا، ارے علی دیکھ نہیں رہے دھوپ کیسی چڑھ گئی ہے، اور وہ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، تو میرے بچے دیکھو دھوپ میں کھیل رہے ہیں، ان کو دھوپ سے الگ کرو، چھائے میں لے کر آؤ ان کو جلدی سے، علی جلدی ایسا کرو۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ کربلا میں کیسی تپتی اور جھلستی اور جلا دینے والی دھوپ میں ان کی کیسے کیسے شہادت ہونے والی ہے، حضرت حسن کی کیسے الگ شہادت، بہرحال جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا نواسہ کیسے پیاسا شہید ہوگا، کیسے ان کو حسن کو زہر سے تڑپا تڑپا کر جو ہے شہید کیا جائے گا، کیسے حسین کو کس طریقے سے اور کیا کیا وہ باتیں کہتا تھا لکھ کر جو اس نے بھیجی تھی کہ گھوڑے بھی ان کی لاش پر جو ہے نا دوڑانا، اللہ معاف کر۔ تو ایک دفعہ ان کے رونے کی آواز آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے آ گئے، جلدی جلدی آئے، اور آتے ہی فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اے فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے ان کا رونا جو ہے وہ دکھی کر دیتا ہے، یہ روتے ہیں تو میں دکھ میں چلا جاتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایسے فرما رہے کہ حسن و حسین سے اتنا پیار ہے مجھے کہ جس نے ان سے پیار کیا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے گویا رب سے پیار کیا، اور جس نے نفرت کی بغض رکھا تو اس نے گویا رسول سے بھی بغض کیا اور اللہ سے بغض کیا۔ اور فرمائے کہ یہ تو شہزادے ہیں جن کے ساتھ جو ہے کھیلنے میں شریک ہونے کے واسطے جبرائیل بھی آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور عام طور پہ جب جبرائیل آتے تھے نا تو یہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے خوبصورت صحابی تھے، شکل و صورت کے بہت خوبصورت تھے، بعض دفعہ کہتے ہیں کپڑا کالا ڈال کے چلتے تھے کہ کہیں میری خوبصورتی سے لوگ نہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، چھپاتے تھے اپنا، تو ان کا خوبصورت چہرہ تھا، جبرائیل اکثر ان کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ ایک دفعہ آئے کھڑے تھے، پیچھے سے حضرت حسین آئے اور ان کو پکڑ لیا بڑا ٹائٹ کر کے کہ دحیہ ہماری ٹوفیاں کدھر ہیں، جیسے آج کے بچے بولتے ہیں کہ ہماری وہ میٹھی چیزیں کدھر ہیں۔ اس زمانے میں بھی حضرت دحیہ کی عادت تھی کہ ان حسن و حسین کے واسطے وہ کھجوریں لاتے تھے میٹھی، جیسے میٹھی چیز لاتے ہیں نا بچوں کو دیتے ہیں، تو انہوں نے آگے ایسے مضبوطی سے پیچھے سے نا پکڑ لیا، جبرائیل کو پکڑا، حقیقت میں تو وہ تھے دحیہ قلبی کی حالت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ارے ارے چھوڑو بھائی، یہ کوئی دحیہ نہیں ہے، یہ تو جبرائیل ہے۔ جبرائیل جو ہے وہ اس شکل صورت میں آتا، وہ تو بچے اپنی ٹوفیوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और कहते हैं कि सामने दरवाज़े पर ना दोनों आ गए, हसन हुसैन, कम उम्र के बच्चे लड़खड़ा रहे चलते हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा ना तो आप एकदम मेंबर से उठे और सहाबा जमघटा लगा हुआ है और सहाबा की मजलिस को चीरते हुए जो है ना निकल के जा रहे हैं। तो सहाबा भी हैरान हो रहे हैं कि ये किस ऐसी खासियत वाले अमल की वजह से हमारी सफ़ों को भी चीरते हुए और खुतबे को छोड़ के जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही वहाँ पर और सीधे हाथ से जो है ना कहते हैं हसन को उठाया और उल्टे हाथ से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, और उठाकर लेकर ना वापस आए और फिर मेंबर पे बैठे और सीधे हाथ की रान के ऊपर ना हज़रत हसन को उठा के यहाँ बिठा लिया और उल्टी रान पर जो है हज़रत हुसैन को यहाँ पर बिठाया। और ये इस वजह से था कि हसन चूँकि उम्र में बड़े थे तो उनका ये इकराम और एज़ाज़ था कि इसको ज़्यादा फजीलत मिली। उनको सीधे हाथ से इसीलिए उठाया और दोनों को मेंबर पे लाके अपने पास बिठा कर और कहते हैं वहीं से उन्होंने खुतबा ना शुरू कर दिया। अब अरब लोगों के यहाँ तो सरदारी का निज़ाम था और बड़े जंगजू किस्म के लोग होते थे, इनके यहाँ तो ये बातें बड़ी ऐब समझी जाती थी। यानी कोई आकर उनके बुधवारे में जो बुतों को जहाँ उन्होंने रखा होता था, गाड़ा हुआ होता था, उधर अगर कोई पखाना कर दे तो वो उनके नज़दीक इतना बुरा नहीं था जितना बच्चे को मतलब उठा लेना। कभी अपने सगे बच्चे को वो नहीं गोद उठाते थे, इस कदर मायूब समझा जाता। और ये तो वो अमल था ना कि उठाने से भी आगे का अमल, कि उठा के लेकर आगे सारे मामला छोड़ के फिर इतनी अहम जगह ऐसे बिठा लिया और वहीं से बैठ के खुतबा शुरू कर दिया। अब तो जो सरदार थे और जाहिर है वो अब तो इस्लाम कबूल कर किए हुए सहाबा थे, देख के लेकिन जो एक ज़माने जाहिलियत की आदत थी ना गुट्ठी में पड़ी हुई, तो हैरान रह गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये क्या, ये आपने क्या किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और मैं इतना प्यार, फरमाए बिल्कुल मेरा इनके साथ इस कदर प्यार है, और सुन लो कि मैं सिर्फ इनसे प्यार नहीं करता बल्कि अल्लाह भी इनसे प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा वो रब से प्यार करेगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो गोया अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा। देखें, हम तो समझते हैं कि करबला के वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि जी खाना पीना खूब दबा कर होना चाहिए, हलवे शलवे दबा के हों, दलीम शलीम दबा के हो, और बस दस्तरख़्वान ही वसी होना चाहिए। इसी तरीके से शरबत आम होने चाहिए, चूँकि उधर प्यास का मामला था तो पेट भर के। और एक मौलवी साहब ने तो माशाल्लाह इस कदर वहाँ की सख्तियाँ बयान करी, फिर उसके बाद कहा कमेटी वालों को भाई ऐसी ज़रा सा हल्का है, तेज़ कर दें, ऐसे पता चलेगा कि वो क्या सख्तियाँ थी। अभी आप कहते हैं रोज़ा रखना होता तो नबी के आल वाले क्यों पानी मांगते, मतलब मैं पानी मांगूँ तो इसका मतलब है कि मैंने ही अपने पीने के लिए मांगा है, जो मेरे घर वाली है या मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। और मुसाफिर भी रोज़ा रखता है, और कितने जवाबात हैं, क्या बात करें, बहरहाल हर एक का अपना ज़र्फ़ है। लेकिन अगर उस वाक़े से और इस करबला के आने से और इस आशूरा से मैंने नमाज पढ़ना नहीं सीखा, मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त करना नहीं सीखा, मैंने चोरी छोड़ना नहीं सीखा, मैंने झूठ से बचना नहीं सीखा, तो ये गम हुसैन नहीं है, ये दुख हुसैन है। फिर ये हम दुख दे रहे हैं, हज़रत हसन और हुसैन को दुख देने का हम ज़रिया बन रहे। अगर हमसे गुनाह नहीं छूट रहे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त भी ज़ाहिर करके साबित करके दिखा दिया
کہ دیکھو نماز کسی حال معاف نہیں ہے. اگر اس ساری تاریخ میں نماز کسی جگہ معاف ہوتی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا اور یہ کربلا کا واقعہ ایسا تھا کہ اللہ معاف کر دیتے حضرت حسین کو نماز. لیکن اس وقت بھی انہوں نے شمر سے اجازت مانگی، اس نے نہیں دی. تب تاریخ میں کئی سالوں بعد پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین نے کس انداز میں نماز پڑھی ہے کہ آدھے وہاں لڑیں گے، آدھے ادھر نماز پڑھیں گے، پھر یہ آدھے وہاں چلے جائیں گے تو وہ آدھے آ کر ادھر نماز پڑھیں گے. دیکھیں نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہوئی، لیکن ہم کتنے اطمینان سے اور چھوٹی چھوٹی وجہ پر جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. شمر نے صاف منع کر دیا، کوئی نماز کا وقفہ نہیں ہوگا، لڑائی جاری رہے گی. بہرحال اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. محرم کا مہینہ جو ہے نا، حسین کے لیے رونا، حسین کے لیے اپنے جسم کو جو ہے وہ زخمی کرنا، ٹھیک ہے کریں بھائی، جو آپ کو سمجھ آتا کرتے رہے، ہم منع نہیں کرتے، ہم نہیں روکتے. اور یزید کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا، چلو اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں اس عمل پہ. یہ تو اللہ کیا کھلے گا کہ حقیقت کیا تھی، کون کون ملوث تھا اور کون ملوث نہیں تھا. اس کا فیصلہ کرنے والا میں تو نہیں ہوں، نہ آپ ہیں نہ ہی کوئی اور ہے، اللہ ہے اس کا فیصلہ. برا بھلا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، لیکن عمل میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یزید کے ساتھ. یزید کو گالی دینے والے بھی اور حسین کو ان کے لیے غم منانے والے بھی کھڑے ہوئے کس صف کے اندر ہیں؟ یزید کی صف میں. کیونکہ اعمال تو سارے یزید والے ہو رہے ہیں، حسین کے ذمے میں صرف آنسو آ گئے، اور صف بندی ہماری کس میں ہوئی ہوئی ہے بھائی؟ یزید کے معاملات کے اندر صف بندی ہوئی ہوئی ہے. سارے کام یزید اور شمر کے ساتھ والے ہو رہے ہیں، عمر بن سعد کے ساتھ والے ہو رہے ہیں. تو محرم کا پیغام تو حقیقت میں کیا ہے کہ ظلم سے بچنا، چوری سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، نماز چھوڑنے سے بچنا، سود سے بچنا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے بچانا، شراب، زنا کاری، شادی کر کے بھی برا کام کرنا، بدکاری کرنا، اس سے بچنا. اس سے بچانے کا پیغام اس کے اندر ہے. والدین کی نافرمانی سے بچنا، دھوکہ دینے سے بچنا. اگر یہ سب ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ حسین کے لیے صرف آنسو ہیں اور ہم کھڑے ہوئے یزید کی صف کے اندر ہی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. تو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کے رزق بند کرانا، یہ بھی چل رہا ہے. حلال کمائی سے، یعنی حلال اللہ دے رہے ہیں اچھی خاصی، پھر بھی حرام کے پیچھے پڑ جاؤ اور حرام کے راستوں میں جو ہے نا چیمپئن بننا، آگے سے آگے بڑھنا. بتائیں صبح و شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تھکتا ہے حلال روزی کمانے کے واسطے، اس کے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور در بدر روڈوں پہ پھر رہے اور حلال کے واسطے، لیکن حرام بھی لگا ہوا ہے منہ پر، تو سارا کچھ ضائع کر. یہ اس مہینے کا تقدس نہیں ہے. یہ اس کربلا کے واقعے سے ہمیں تعلیمات ہرگز نہیں ملتی. اب اس مہینے سے متعلق جو ہے نا 2 اہم واقعات ہیں. آپ جانتے ہیں یکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حج کے موقع پر یہ اللہ سے دعائیں کی ہیں عرفات کے میدان میں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب یہ نظام خلافت مجھ سے نہیں سنبھلتا، یا اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اللہم ارزقنی موتا شہادتا فی سبیلک. یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت دے دیں اور مجھے دفن ہونا مدینہ میں نصیب فرما دیں. دیکھیں یہ عمر کی آخری دعائیں تھیں. عرفات میں یہ دعائیں کر رہے تھے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے کہ موت دے دے شہادت والی، اور دفن کہاں پر دے دے؟ مدینہ میں. اور یہ دعائیں کرتے کرتے کہتے ہیں حج سے تشریف لائے. ایک دن صبح کی نماز کے لیے پڑھانے کے واسطے مسجد نبوی میں جب تشریف لے گئے اور صفوں کو درست کر رہے تھے
تو ایک دشمن تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی قبلے کا تھا، اور بعض کہتے ہیں نسلی ایرانی تھا۔ یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، کہہ دیا۔ اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا زہر میں بجھایا ہوا، آگ اس میں جو ہے نا جلا کر، اور اس پر زہر چڑھا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے میں اس طرح کیا جاتا۔ اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ جب عمر محراب میں تھے اور ایک جانب سے اس نے یہ گھونپا، دوسری جانب سے نکلا تو آتے لٹک گئے، اور اسی حالت میں عمر یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو میری جان پہ بن گئی، میں اپنی جان بچاؤں، تب بھی آپ کو نماز کی فکر تھی، اپنے بچے کو آگے کر دیا پکڑ کے کہ بھئی تم نماز پڑھو۔ اسی دوران یہ عمر کی فکر دیکھیں آپ، اور کہتے ہیں پہلی صف کے تقریباً 15 لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس میں سے 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، 9 اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس قدر تیز اور خطرناک وہ خنجر تھا، لیکن نماز کی فکر تھی، اپنے بچے کو آگے کر دیا، نماز پڑھا رہے۔ پچھلی صفوں کے صحابہ کو پتہ ہی نہیں، جیسی ایک دم آواز بدلی تو وہ گھبرائے کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں محسوس ہو رہی، یہ تو کوئی اور آواز آ گئی ایک دم۔ ان کو نہیں پتہ آگے کیا ہوا۔ جیسی نماز مکمل ہوئی، محراب کی طرف آئے، محراب نبی میں دیکھا کہ خون ہی خون پڑا ہوا ہے۔ طبیب آ گئے، بیٹے کو بلا لیا، اب طبیبوں نے دوا پلائی، وہ آنتوں سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ تو مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، یہ اب انتقال کر جائیں گے، کچھ وقت ہے بس۔ بیٹے کو بلا کر کیا کہا کہ چھوڑو ان چیزوں کو، یہ علاج معالجہ یہ سارا کچھ۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب میرے بعد نا حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، یہ 5-6 آدمی ہیں، ان کے میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، یہ فیصلہ کریں کہ میرے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو سنت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کو خود منتخب فرمایا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، سنت یہ بھی ہے۔ اور سنت یہ بھی ہے کہ ابو بکر نے آگے جو ہے خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، پھر وہ کمیٹی اور شورا سے منتخب ہوا۔ تو میں بھی یہ 6 بندے بتا رہا ہوں، یہ خود فیصلہ کریں، عوام سے رائے لیں، اور اس کے مطابق فیصلہ کر کے خلیفہ طے کر دیں۔ اس طرح خلیفہ بنائے گیا آگے، اور عمر کا شہادت اس انداز میں ہوئی ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ فوری طور پر، اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کرنا، یہ مت کہنا کہ خلیفہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ عمر نے ایسے کہا ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو کیا ان کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، قبر کی جگہ۔ تو حضرت عائشہ کے آنسو نکل رہے تھے، رو رہی تھی، اور جانتی تھی کہ عمر کی اب یہ حالت ہے، تو فرمانے لگی میں نے یہ جگہ اپنے واسطے رکھی تھی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ اولیٰ ہیں، اس جگہ کے زیادہ مستحق ہیں، اور چونکہ انہوں نے تو اب مجھ سے یہ جگہ مانگ بھی لی، تو لہذا میں ان کو یہ جگہ عطا فرماتی ہوں، میں دیتی ہوں ان کو یہ جگہ۔ اب بیٹے آ گئے اور فرمانے لگے کہ ابشری یا امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ حضرت عائشہ نے آپ کو وہ قبر کی جگہ دی تھی۔ تو فرمانے لگے نہیں ایسے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے امیر المؤمنین اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا خیال کر لیا، اور اس رعب یا دبدبے کی وجہ سے ایسا کہہ دیا ہو۔ دیکھو کرنا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو تجہیز کر کے تکفین کرنے کے بعد میری لاش کو لے جا کر ان کے دروازے پہ رکھ کر اور پھر دوبارہ سے اجازت طلب کرنا، لہذا اسی طرح کیا گیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ منع کر دیں جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے، لے جا کے رکھا گیا، انہوں نے اجازت دے دی، اور روتے ہوئے فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر۔
اور ہم تینوں ایک ہی جگہ میں تدفین کیے جائیں گے اور ہم تینوں ایک ہی ساتھ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے روز۔ تو آنسو نکل رہے ہیں حضرت عائشہ کے، اور فرما رہی ہیں کہ بالکل میرے نبی نے سچ فرمایا۔ اور دیکھو ثابت ہو گیا، ابو بکر عمر ایک ہی جگہ دفن ہوئے، قیامت میں ایک ہی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج پیشن گوئی پوری ہو گئی، عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر آج کس حالت میں فوت ہو رہے کہ 86,000 کہتے ہیں کہ دراہم کا مقروض تھے، اور وصیت کر کے مرے تھے کہ میرا جو مکان ہے نا وہ بیچ کر یہ سارا قرضہ ادا کیا جائے، لہٰذا ان کے انتقال ہوتے ہی فوری طور پہ ان کا مکان بیچا گیا اور ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ یہ تھے عمر، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی پیچھے جو ہے نا کدھر دفن ہوئے؟ جنت کے ٹکڑے میں۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پہ ان کے ساتھ ابو بکر بھی موجود اور عمر بھی موجود۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب یہ میں آپ کو وہ سلسلہ سنا دیتا ہوں، دوسرا واقعہ جو کربلا کا، مختصراً چونکہ وقت کم ہے اس کے اعتبار سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان کے دروازے پر حفاظت کے واسطے پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی وحدت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو حضرت حسین اگرچہ اس فیصلے پر دل سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اپنے بھائی کی اطاعت میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہ بھی اس صلح پر قائم رہے۔ حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ نے کبھی بھی نقض عہد نہیں کیا، یعنی کہ اس وعدے کو نہیں توڑا، اور مدینہ میں مقیم بھی رہے۔ کہتے ہیں سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، اور یہ جو یزید تخت نشین ہوا تھا یہ آپ نہ سمجھیں کہ حضرت معاویہ نے کوئی خود سے ذاتی فیصلہ کر لیا اور ان کی نیت پر شک کرے۔ اگر ان کی نیت پر شک کیا جائے تو یہ بڑی خرابی ہوگی، کیونکہ حضرت معاویہ کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ دور تھا کہ اب دیکھا جائے بڑے بڑے صحابہ دنیا سے جا چکے تھے اور اب قبائلی دور واپس لوٹ رہا تھا، اب قبائلی اصول چل رہے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو عوام کی رائے کے مطابق جو ہے نا یزید کو گویا سونپ کر گئے، اور یزید کے اندر وہی چیزیں تھیں بہرحال۔ تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبراً بیعت لے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب گورنر کے پاس بلایا گیا تو آپ نے واضح کیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت چھپ کر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بیعت دین کے مفاد میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا حقیقت میں کہ یزید کی بیعت حقیقت میں خلافت کے مروجہ اور اسلامی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور طریقوں کے خلاف ہے، اس لیے آپ نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا اور اللہ کے گھر کی پناہ لی، لیکن یزید کے ظالمانہ نظام کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط لکھے، جن پر سرداروں کی مہریں بھی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کے دستخط، یہ مہر ہی اس بات کے لیے کافی ہوا کرتی تھی، تو جن میں بیعت کی درخواست بارہا لکھی گئی، یزید کے خلاف قیام کی دعوت دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی تصدیق کی اور وہاں کے لوگوں کے جذبات دیکھے، یہ جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے تو واقعی میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، بھئی یہاں تو حالات بالکل ٹھیک ہیں،
آپ بھی آ سکتے. کہتے ہیں 80,000 لوگوں نے ان کے پہنچتے ہی بیعت کر لی. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگے 30,000 نے وہاں پہ آ کے بیعت کری. کہتے ہیں جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ایسے کوفیوں نے جو تاہم بعد میں ابن زیاد کی سختی اور خوف کی وجہ سے اہل کوفہ بے وفائی کر گئے. ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو سرکار ہوتی ہے اس کا ڈنڈا کیسا ہوتا ہے, سختی اگر کرے. اب اگر ہم اس سختی میں مجبور ہو جائیں تو ہم گناہ گار ہیں, ہماری پکڑ ہوگی, پھر تو ہم سبھی کفر میں چلے گئے. اگر جو ہم بیٹھے ہیں کہ سارے سود کے نظام پہ چل رہے ہیں ہم, مجھ سمیت, میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو کہہ رہا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنا چھوڑ دیا, جس کے بعد انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت حسین 8 ذی الحجہ 60 ہجری بروز منگل یوم ترویہ کو مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. یہی وہ دن تھا جب کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل نے خرچ کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا مقصد اصلی امت محمدیہ کی اصلاح تھی. فسق و فجور کو ختم کرنا چاہتے تھے, غیر شرعی بیعت سے انکار کرنا چاہتے تھے. روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے آپ کو کوفیوں کی بے وفائیاں یاد دلائیں اور سمجھائے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. وہ حالات ہمیں سمجھ نہیں آتے ان کے, کوشش کی آپ کو روکا, لیکن آپ پورا مکمل عزم اور ارادہ کر چکے تھے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر روانہ ہونے کے لیے تیار تھے. عبداللہ بن یختر کی شہادت کی المناک جب خبر ملی, آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف خطبہ دیا. انہیں متوجہ کر کے کہا کہ بھائی یہ دیکھو کوفہ کی جماعت نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے. اب لہذا اگر جو شخص یہاں سے بھی واپس جانا چاہتا ہے, اور میرا بھی ارادہ ہے کہ واپس چلے جانا چاہیے, لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا ادھر, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم عرب لوگ ہم تو اب بدلہ لیے بغیر جا ہی نہیں سکتے, لہذا اب آپ کو آگے چلنا پڑے گا. تو یہاں سے سمجھ لیں کہ نیت بھی بدل چکی ہے. اب نیت کیا ہو گئی آپ سمجھتے ہیں. اس موقع پر بہت سے اعرابی اور وقتی مفاد کے لیے ساتھ چلنے والے لوگ جو تھے وہ الگ ہو گئے. آپ کے ساتھ صرف وہی جانثار بچے جو حجاز سے آپ کے ہمراہ چلے تھے. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے بھی ثبوت خون کے لیے سفر جاری رکھنے پر اصرار کیا. کوفہ کے قریب اشراف نامی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا حر بن یزید تمیمی کے لشکر سے ہوا. اب یہ وہ لشکر تھا, ابن زیاد نے 1000 سوار دے کر اس کو آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا. سخت گرمی تھی, یہ خود نڈھال ہو گئے, مرنے کے قریب تھے سارے اس کے لشکر کے لوگ پیاس سے, کیونکہ پانی نہیں مل رہا تھا. اور حضرت حسین نے وہی اپنے نانا کی روایت کو اور ان کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بھائی نہ صرف فوجیوں کو بلکہ ان کے جو گھوڑے ہیں نا ان کو بھی پانی پلایا جائے. پھر کہتے ہیں کہ تقریباً کئی نمازیں ان کے حر لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پیچھے سجدے کیے ریت پر. کئی نمازیں ان کی اقتدا میں پڑھی ہیں, اور نماز کے بعد آپ نے حر کو کوفیوں کے لکھے ہوئے ہزاروں خط دکھائے, مہر ثبت ہوئے کہ دیکھو یہ میں خود نہیں آیا, انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں. ان کے بارہا بلانے پر میں ادھر آیا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے کوئی شوق نہیں تھا. لہذا اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں برا لگنے لگ گیا ہوں تو مجھے واپسی کا راستہ دو, میں چلا جاتا ہوں. 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نینوی کے مقام پر پہنچا. اسی دوران ابن زیاد کا ایک قاصد حر بن یزید کے لیے خط لے کر آیا, جس میں حکم تھا کہ جیسے یہ میرا خط اور قاصد تم تک پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگی کر دو اور انہیں ایسے مقام یعنی کہ العرا پر اتارنے پر مجبور کرو جہاں نہ کوئی انہیں پناہ گاہ قلعہ ملے اور نہ پانی ملے. اب یہ نکلتا بچتا واپسی جاتے قافلے کو اس نے ایسے روکا ہے. حر نے یہ بھی مجبور ہو گیا کہ یزید کی حکومت ہے اور اس کے پیغام کو انکار نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ اس نے تیسرا ایک اور اس میں آپشن دیا تھا, وہ بھی بتا دیں. حر نے اب آپ کو نینوی یا غادریہ جانے سے روک دیا اور اسی چٹیل میدان میں قیام پر مجبور کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ اسے تو کربلا کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کرب یعنی کہ تکلیف اور بلا یعنی کہ آزمائش کی جگہ. آپ نے وہیں اپنے خیمے نصب کرنے کا حکم کیا اور ساتھیوں سے فرمایا کہ یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے اور یہی ہماری سواریوں کے بیٹھنے کا مقام ہے. اگلے ہی دن یعنی 3 محرم کو عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کوفہ سے کربلا پہنچے.
آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی حکومت ان کی نہیں ہے، حکومت اگلے کی ہے، وہ مجبور کر رہا ہے۔ اگر آپ کو مجبور کرتی ہے تو آپ مجبور ہو کے ایک کام کرتے ہیں، آپ پھر بعض صورتوں میں گناہگار نہیں بھی ہوتے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کام کرنے سے منع بھی کر دیا جاتا ہے۔ عمر بن سعد ذاتی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کے مفاد کی خاطر اور صلح کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابن زیاد نے اسے دو ٹوک پیغام دیا کہ حسین سے بیعت لو یا پھر ان سے جنگ کرو، ورنہ لشکر کی قیادت شمر بن ذل جوشن کے حوالے کر دو۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہاں تک لکھا کہ حسین کے قتل کے بعد ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، کیونکہ وہ سرکش اور ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ 7 محرم کو ابن زیاد کا حکم عمر بن سعد کو ملا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان پانی کی دیوار بن جاؤ اور انہیں ایک قطرہ بھی نہ چکھنے دو۔ اس حکم کی تعمیل میں عمر بن سعد نے عمر بن الحاج زبیدی کی قیادت میں 500 سواروں کو فرات کے ایک کنارے متعین کر دیا۔ پیاس کی شدت دیکھ کر یزیدی لشکر کے ایک شخص عبداللہ ابن حسین نے آپ کو پکار کر کہا، اے حسین، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھ رہے جو آسمان کی طرح چمک رہے؟ تم اس کا ایک قطرہ نہیں چکھ سکو گے یہاں تک کہ پیاسے شہید ہو جائے۔ 7 محرم ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کے لشکر نے فرات کے کنارے پہرا بٹھایا۔ حضرت حسین ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی میں معصوم بچے، خواتین پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن یزیدی لشکر نے ذرہ برابر رحم نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا دشمن کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا، لیکن ظالموں کا مطالبہ کیا تھا کہ صرف یزید کی بیعت کرنا۔ پیاس کی شدت میں آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی لانے کا جرت کری، دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا۔ کربلا پہنچتے ہی جب آپ کو اس زمین کا نام پتہ چلا، بس آپ فرمانے لگے، یہی وہ جگہ ہے جدھر خون بہے گا اور شہادتیں ہوں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر قدم رکھا، وہاں محصور ہوئے، اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کو مختلف مواقع پر اہم وصیتیں فرمائی جن کا مقصد آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ جب محاصرہ تنگ ہوا، دشمن کی بدنیتی واضح ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی واپس جانے کا اجازت بھی دی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ واپس چلے جائے، مڑ جائے۔ بروز جمعہ یا ہفتے کی صبح نماز فجر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختصر لشکر کی سب بندی کی۔ آپ کے ساتھ کل 72 لوگ تھے، جن میں 32 سوار تھے، باقی پیادہ 40 تھے۔ آپ نے لشکر کے دائیں جانب زہیر بن قین اور میسرہ کو اور بائیں طرف حبیب بن مظاہرہ کو مقرر کیا، جبکہ لشکر کا جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا۔ دشمن کے پیچھے سے اچانک حملے کو روکنے کے لیے گھڑا کھود کر اور اس میں لکڑیاں اور قصب سرکنڈے جو ہے وہ آگ لگا کے جلا دیے گئے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ اس موقع پر شمر نے آگ دیکھ کر گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ مسلم بن اوسجہ نے اسے تیر مار کر وہیں پہ ہلاک کر دینا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتا، میری طرف سے کیوں ابتدا ہو۔ لشکر کی سب بندی کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی راحلہ اونٹنی منگوائی، اس پر سوار ہوئے، دشمن کے لشکر کے سامنے بلند آواز سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ نے انہیں اللہ کا خوف دلایا، اپنی فضائل سنائے، نسب کا ذکر کیا، کوفہ کے ان سرداروں کے نام تک لے لے کے ایک ایک کے بیان کیا اور ان کے خطوط ظاہر کرے دکھلائے، اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو بلایا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے یہ خط لکھ کر نہیں بلوایا؟ یہ سارے منکر ہوئے، انکار کرنے لگ گئے۔ آپ تیار لشکر اب آپ کی طرف بڑھ رہے، ان لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جس پر آپ نے تعجب سے فرمایا، بھائی سبحان اللہ، اللہ ہی کی ساری تعریف ہے، کیا تم نے نہیں لکھا تھا یہ سب مجھے؟ مزید آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو اب بھی تم مجھے موقع دے سکتے ہو، میں مدینہ یا مکہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ لیکن قیس بن اشعث نے یزید کی بیعت پر اصرار کیا، جدھر سے بات پھر بہت زیادہ بگڑی اور یہیں سے یہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن اصل سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بھلے خون گرے یا پسینہ گرے یا میری جان جاوے، لیکن اپنے رب کو میں نے ناراض نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔